العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی التجا ہے گر کرم تو کرے یا الہی التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے گناہ گاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی گناہ گاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں واجب الاحترام قابل قدر معزز محترم بزرگوں قرآن کریم کی مختصر سی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو دین کی بات سننے سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کائنات کے اندر چار چیزیں ایسی ہیں جن کی صحیح تعداد اور گنتی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے ہیں ان کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کتنی مخلوق ہے فرشتوں کی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی ان کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے البتہ مشہور چار کتابوں کا نام ہے تورات انجیل زبور اور قرآن پاک باقی کتنے صحیفے اور کتابیں ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے انبیاء اس دنیا کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتنے مبعوث ہوئے ان کی صحیح تعداد بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء سے بھی جب وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ یہ جملہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مبعوث کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے انبیاء دنیا میں آئے چوتھی چیز اللہ کی صفات ہیں اللہ کی صفات کتنی ہیں ان کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ رب العزت کا مطالبہ اور اعلان یہ ہے کہ میری صفات میں سے
چند صفتیں ایسی ہیں کہ جن کا اظہار اللہ اپنی مخلوق کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت ہے العفو، کہ معاف کرنے والی ذات۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ معاف کرنے والی صفت میری مخلوق میں بھی ہونی چاہیے، اور میں اسی کے اوپر چند باتیں عرض کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ اس دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والی ذات ہیں، انتہائی کرم کرنے والی ذات ہیں، معافی کو، کرم کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل میدان محشر میں جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اذا قام العباد للحساب، جب مخلوق حساب کتاب کے لیے کھڑی ہوگی تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ تم میں سے کون ہے من اجرہ علی اللہ، جس کا اجر اور مزدوری آج اللہ کے اوپر ہے۔ لوگوں میں سے آواز آئے گی، من ذا الذی اجرہ علی اللہ، بھائی کون ہے جس کی مزدوری اور اجر آج اللہ نے دینا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العافون عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، ان کی کمی کوتاہی دیکھ کر، لغزشیں، معاملات کے اندر خرابیاں، نقصانات دیکھ کر، باوجود قدرت رکھنے کے وہ دوسرے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے اس کا اجر آج میں دوں گا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قضا و قضا الفن فدخلوها بغیر حساب، اتنے یعنی ہزاروں لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وہ لوگ وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں معاف کیا کرتے تھے۔ العافون عن الناس۔ اب اس کے اوپر میں چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عظیم چچا ہے نبی علیہ السلام کا کہ جو جنگ بدر میں جب یوں سینہ نکال کے دشمن کے سامنے چلتا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، یہ میرا شیر چچا جا رہا ہے، بہادر چچا ہے میرا۔ بڑا فخر تھا نبی علیہ السلام کو اس چاچے کے اوپر۔ جنگ احد کے اندر جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، وحشی نے نیزہ مارا، آپ کے پیٹ کے اندر لگتا ہے، آپ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بس نہیں ہے، حضرت حمزہ کو کاٹا گیا، ناک، کان، ہاتھ
اس کے اوپر بھی بس نہیں ہے، بلکہ یہ سینہ چیرا گیا حضرت حمزہ کا، چیر کے اندر سے اعضاء نکالے، دل کلیجے نکالے، ان کے جسم کے 13 ٹکڑے ہوئے۔ یہ کون تھا ان کو شہید کرنے والا؟ ایسے وحشی کہتے ہیں، شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کے اندر امتحان تھا، نبی علیہ السلام کا عظیم چچا شہید ہوتا ہے۔ شہید ہونے کے بعد نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری پھوپھی حضرت صفیہ کو روکنا، وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کہیں بے صبری نہ ہو جائے، رونے لگ جائے گی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اسلام پروان چڑھتا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد دیکھا نا وحشی نے کہ اب تو اسلام کی بلندی ہو رہی ہے، مسلمان دن بدن غالب آ رہے ہیں، اور یہاں مکہ کے اندر آ کے نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ کی حرمت اس سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہوگی، لیکن چند لمحات، چند گھڑیوں کے لیے اللہ نے اس مکہ کی سرزمین کو میرے لیے آج حلال کر دیا ہے۔ حلال کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس کے اندر قتل و قتال نہ پہلے جائز تھا نہ بعد میں ہوگا، صرف آج مجھے اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن پھر بھی میرا اعلان یہ ہے کہ اگر یہاں چند لوگ آپ کو مل جائیں، ان کو ادھر بھی آج قتل کرنا ہے۔ ایک ان کے اندر ابن حطل تھا جو نبی علیہ السلام کا گستاخ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اگر غلاف کعبہ کے پیچھے بھی چھپ جائے اس کو وہیں قتل کر دیا جائے، اور وہیں مارا گیا پھر۔ اور ایک وحشی تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی مل جائے تو اسے بھی قتل کرنا ہے، یہ میرے چچے کا قاتل ہے۔ وحشی نے جب یہ باتیں سنی نا تو بھاگا، یہ مدینہ کی طرف چلا گیا۔ اب دیکھتا گیا اسلام کی بلندی ہوتی ہے، دن بدن اسلام کی ترقی ہو رہی ہے۔ وحشی نے ایک جواب بھیجا، وحشی نے کہا صحابہ کرام سے کہ جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں میں وحشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا، میں اگر توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، اسلام لے آؤں تو آپ مجھے معاف کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں معاف کر دوں گا۔ لیکن کہنے لگا کہ میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں، معافی بھی مل جائے گی، لیکن یہ آیتیں ہیں قرآن کی مجھے اسلام نہیں لانے دیتی۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ خط لکھتا ہے اور یہ آیتیں لکھ کے بھیجتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اللہ کے رسول میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ آیتیں قرآن کی مجھے اسلام لانے نہیں دیتی۔ کیوں؟ کہ اللہ اگر معاف کر دے گا، لیکن یہ عیب جن کے اندر ہوئے، یہ چیزیں ہوئیں، انہیں تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا عیب اور پہلا نقصان یہ ہے کہ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، دوسرا الہ بنا لیا، جو مشرک بنا رہا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ جس نے کسی ناحق کو قتل کر دیا،
اسے بھی اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ولا یزنون، اور جس نے بدکاری کی، برے فعل کی، اللہ اسے بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اور میں نے یہ تینوں گناہ کر دیے، میں مشرک بھی رہا، میں نے قتل بھی کر دیا، بدکاریاں بھی کرتا رہا، اب میں اسلام لاؤں یا نہ لاؤں، میرے اسلام لانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ انہیں دگنا عذاب دے دے گا۔ اب یہ باتیں اس نے لکھ کے نبی علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ نبی علیہ السلام ابھی سوچ رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا نبی اپنی مرضی سے بولا نہیں کرتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل از ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ اس وقت تک نبی علیہ السلام بولا نہیں کرتے جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل اس وقت تک آیا نہیں کرتا جب تک اللہ پیغام نہ دے دے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کے رسول، ہمارا اعلان یہی ہے، لیکن جو بندہ توبہ کر لے، شرک کو چھوڑ دے، وآمنا اور ایمان پکا کر لے، وعمل عملا صالحا نیک عمل کرتا رہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی ساری برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ وحشی نے جب یہ باتیں سنی، وحشی نے کہا میں توبہ بھی کر لیتا ہوں، ایمان بھی لے آتا ہوں، لیکن نیک عمل کی گارنٹی کون دے گا کہ ساری زندگی میں نیک عمل کرتا رہوں، مجھ سے کمیاں پھر بھی ہوتی رہیں گی۔ ان آیتوں کے بعد جب وحشی کا یہ انداز سامنے آتا ہے، پھر قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے مشرکوں کو معاف کر دیں گے جس نے توبہ کر لی، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے اپنی مشیت کے اوپر چھوڑ دیا کہ مشرک کو کبھی بھی توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ جس سے ہوئے، جسے چاہے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ وحشی نے جب یہ آیت سنی قرآن کی، کہتا ہے میری تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں وحشی، ابھی میں وحشی کا لفظ ذکر کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام لاتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ مقام صحابہ کا بڑا بلند ہے، لیکن یہ واقعہ نصیحت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ وحشی ابھی اسلام لانا چاہتا ہے، لیکن بڑے لاڈ پیار نال اسلام لانا چاہتا ہے۔ اللہ دی رحمت بڑی جوش وچ ہے نا، جو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یوں نہیں یوں، اللہ قرآن نازل کرتا جا رہا ہے، اسلام کے اندر اسے لانا تھا رب نے۔ وہ آیت نازل ہوئی، کہنے لگا ٹھیک ہے میں توبہ بھی کر لیتا ہوں، میں ایمان کے اوپر پکا بھی ہو جاتا ہوں، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ساری زندگی نیک عمل ہی کرتا رہوں، اور پھر باری جب میری آئے تو اللہ یہ شرط لگا دے کہ جسے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ پتہ نہیں مجھے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے نہیں چاہتا، میں کدھر جاؤں گا۔ اب نبی علیہ السلام پھر بیٹھیں، پھر قرآن نازل ہو تو نبی علیہ السلام جواب دیں۔ 24ویں پارے کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قل، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو
جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا گناہ کر کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والی رحم کرنے والی ذات ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، وحشی اسلام لاتے ہیں، اسلام کے اندر وحشی داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وحشی تو نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، میرے عظیم چچے کو تو نے شہید کیا، اب میری تجھ سے میرا اعلان یہ ہے کہ جب بھی آئے گا میرے سامنے نہ بیٹھنا، میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے، لیکن میں نے تجھے آج معاف کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل میدان محشر میں جب ہزاروں لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے اندر ایک وہ لوگ ہوں گے العافون عن الناس، دوسروں کی کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف کرنے والے۔ گل سمجھ آتی ہے لوگ اپنی جیتے لگتی ہے گل بڑھ کے میں سمجھانا یہ چاہنا ساری گل بچ کہ اج اسی دنیا دے اندر معاف کرنا والے بن جانا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ عزت دار کون ہے؟ دنیا کے اندر سب سے عزت والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے جواب دیا، میرے موسیٰ، میری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عزت والا معزز وہ ہے اذا قدر غفر، وہ قادر ہو کسی سے بدلہ لینے کے اوپر پھر بھی اسے معاف کر دے، یہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم اپنی انکوں میں کہتے ہیں جس تے کار دانے تو اس تے بیوقوف بھی سیانے۔ جو بندہ مالدار ہو نا، پیسے والا ہو، اب اس کے بیوقوف بھی سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، اسی کی بات کو مانا جاتا ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا عزت والا ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیار کوئی اور ہے۔ اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جب آپ اپنے بھائی سے بدلہ لینے کے اوپر قادر ہو، آپ جوان ہیں، تندرستی ہے، مالداری ہے، سب کچھ ہے، آپ کو کسی نے دکھ تکلیف دی، آپ نے باوجود اس سے بدلہ لینے کے معاف کر دیا، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ بندہ عزت دار ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ کے اندر آتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، سامنے 2000 کافر کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ 10,000 کا مجمع صحابہ کرام کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں؟ کافروں نے کہا انت الکریم ابن الکریم، سمجھدار تو بڑے ہوتے ہیں یہ نا، آپ تو کرم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، آپ سے ہمیں تو معافی کی توقع ہے آج۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ 10,000 صحابہ کرام جانیں قربان کرنے والے نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، ایک اشارہ ہوتا تو ان 2000 کو کاٹ کے رکھ دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آج میری طرف سے بھی اعلان یہی ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، آج کوئی ملامت تمہارے اوپر نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو ہی معاف کرتے ہیں نبی علیہ السلام، وہ 2000 میں سے ہر بندے کی زبان پہ جاری ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ معافی کا نتیجہ ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، ایک دیہاتی عرابی آتا ہے، سادہ سا، کچی مسجد ہے، بیٹھتے مسجد کے سین برآمدے میں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام غصے سے دیکھتے ہیں اسے، بھئی یہ مسجد ہے، اس کے اندر پیشاب کیا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو بیٹھو، پیشاب کر لیں دو اسے۔ پیشاب کیا، اپنی حاجت سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے اسے بلایا، اللہ کے بندے انما المساجد
بنیت لذکر اللہ، یہ اللہ کے گھر مسجد ہیں، یہ تو اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہیں، یہ پیشاب کے لیے تو نہیں ہوتی۔ پیشاب تو دور جا کے کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال سے فرمایا بلال پانی لاؤ، اس جگہ کی صفائی کرو، جگہ صاف کی گئی۔ حضرت بلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر مالیات تھے، ان کے پاس یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا۔ اور یہ بندہ آیا اس نیت سے تھا، اس نے سنا کہ بھائی یہ ایک بندہ ہے مکہ کے اندر، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے اور وہ سنا پیسے شیسے دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ آیا یہ اس نیت سے تھا، نبی علیہ السلام کو اس نے آ کے یوں ہی کہا تھا، ہم نے سنا ہے آپ کو پیسے سے بھی دیتے ہیں تو مجھے بھی دیں۔ بہرحال اس نے یہ عمل کر دیا۔ اب واپس جانے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال سے، بلال اس سے اچھے کپڑے کا جوڑا بھی دو اور اس سے تھوڑے پیسے بھی دو، حتیٰ کہ سواری بھی نبی علیہ السلام نے دی، سواری بھی دی اور کھانے پینے کا سامان بھی دیا۔ اور جاتے جاتے نا واپس مڑ کے دیکھنے لگا اور اس نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا اس دیہاتی نے، اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا عظیم معلم نہیں دیکھا ہے۔ میں نے معلم کی علامتیں یہ بھی ہوتی ہیں نا کہ وہ اپنے شاگردوں کو کیسے سکھائے، کبھی عمل سے سکھایا جاتا ہے، کبھی الفاظ میں سکھایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے عظیم معلم کون تھا؟ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق بڑی عام چیز ہے جو معلم کے اندر ہونی چاہیے۔ کہنے لگا ان جیسا معلم میں نے نہیں دیکھا، چلا گیا۔ پھر دیکھنے لگا، کہتے اللہ کے رسول آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھ دیا، گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد واپس آیا اور جا کے اپنے فیملی خاندان کے اندر اس نے اعلان کیا پتہ ہے؟ کہنے لگا کہ وہ میرے رشتہ داروں فلاں 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 سارے اکٹھے ہو جاؤ، بات کرنی ہے۔ کیا خاص بات دیکھ کے آگے آئی ہے؟ کہنے لگا میں ادھر چلا گیا تھا تو وہاں جو نبی علیہ السلام ہے نا، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، جہاں نبی علیہ السلام ہے نا اتنے عظیم آدمی ہیں وہ، میں نے یوں کیا مسجد میں اور انہوں نے مجھے تحفے دیے، سواری بھی دی، کھانے پینے کا سامان دیا، چند دنانیر بھی دیے، تو آپ کو بھی لے چلتا ہوں ادھر۔ واپس جب آیا تو اپنی فیملی کے 300 لوگ لے کے آیا، 300 نے کلمہ پڑھ کے مسلمانی کے اندر آئے۔ یہ نتیجہ کس بات کا تھا؟ یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ العفون عن الناس، نبی علیہ السلام نے اس سے معاف بھی کیا اور اوپر سے نبی علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا، واپسی پہ آتا ہے تو 300 لوگ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل میدان محشر کے اندر ہزاروں لوگ جب داخل ہوں گے جنت میں تو بغیر حساب کتاب کے ہوں گے، ان کے اندر ایک لوگ وہ ہوں گے العفون عن الناس، جو لوگوں کی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کیا کرتے تھے۔ تو ہم سے بھی دنیا کے اندر ایک دوسرے سے کمی کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، معاملات ہیں، برادریاں ہیں، محلے داری ہے، بحیثیت قوم، بحیثیت برادری، بحیثیت محلہ، رشتہ داری، کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اس کمی کوتاہی کو معاف کر دینا یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تھے، جب حضرت حمزہ کو شہید کیا نا تو نبی علیہ السلام کو انتہائی دکھ ہوا تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں موقع پانے کے اوپر، میرا یہ جو چچا ہے نا حمزہ، موقع پانے کے اوپر اس کا بدلہ لوں گا اور قریش کے 70 سرداروں کو قتل کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 سرداروں کو قریش کے، لیکن اللہ رب العزت تو سن رہے تھے نا۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا پیغمبر، میں نے آپ کو دنیا کے لیے نمونہ بنانا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عظیم نمونہ بنانا ہے۔ آج آپ یوں کریں گے تو کل آنے والی امت کیا کرے گی؟ پھر اللہ نے قرآن نازل کیا ادھر بھی
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ نانا میرا پاک پیغمبر، آپ کو اتنا ہی بدلہ لینے کا حق ہے جتنا آپ کو کوئی تکلیف دے دے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ دوسری بات یہ کہ آپ صبر کر لیں تو یہ صبر کرنے والوں کا بڑا بدلہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی قسم کا بھی کفارہ دے دیا، میں نے ان 70 کو مارنے والی قسم کو بھی ختم کر دیا، لیکن ایک کو بھی میں نے معاف کر دیا، حضرت وحشی کو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، دوسری چیز کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے عمل کر لیا۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک تقویٰ۔ فتویٰ یہ تھا کہ آپ ایک کے بدلے ایک کو مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس فتوے کو چھوڑا، تقوی کے اوپر عمل کیا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ صبر کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس دنیا کو قرآن سمجھائیں، سکھلائیں، اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر فقدان یہی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھتے، سنتے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ایز اے قصہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، گویا حکایت ہے ہمارے سامنے، یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا، پڑھتے جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام یوں کیا کرتے تھے، ہمیں کیسے کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، ہمیں کیسی گزارنی چاہیے، آپ علیہ السلام کے ارشادات کیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیا ہیں۔ ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، تب جا کے ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ تو آج کی میری ساری گفتگو کا خلاصہ میرے محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے کو بڑے پسند کرتے ہیں، اور پھر کل میدان محشر میں بغیر حساب کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ہزاروں، ان کے اندر یہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہم سے بھی زندگی میں کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔